اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک سلگتا ہوا موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے وندے ماترم کا موضوع. ابھی پچھلے کئی دنوں سے پارلیمنٹ میں بحث چل رہی ہے، اس میں وندے ماترم پر کافی گرم بحث ہوئی ہے. اس تعلق سے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں، اور اس ویڈیوز میں وندے ماترم کی پوری تاریخ کو، وندے ماترم کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے. وندے ماترم کی تاریخ سے، وندے ماترم کے مقصد سے ابھی ہم کو لینا دینا نہیں ہے. ابھی ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ایک مسلمان وندے ماترم کا جو ترانہ ہے اور گیت ہے وہ گا سکتا ہے یا نہیں گا سکتا، وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. اگر نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں گا سکتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ملک کا دشمن اور غدار قرار دیا جائے گا؟ تو اس تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں آج بیان کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے اہم بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے. اسلام میں سب سے اہم بنیاد عقیدہ توحید ہے. توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہم سب کا خالق و مالک ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. اس بات کا جو اقرار کرتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اور اقرار کے بعد اس پر جو عمل پیرا رہتا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف سورہ کی تلاوت کی ہے. یوں تو قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے. تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اور تمام نبیوں نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. جو لوگ الگ الگ زمانے میں، مختلف زمانے میں، مختلف علاقے میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے، شرک میں، کفر میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں، اس زمانے اور اس قوم کے پاس نبی کو بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اس اللہ کی عبادت کرے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ نبیوں کا ذکر ہوا ہے، تو کہا ہے نبیوں نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. جب باری آئی ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو رسول اللہ نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی بات کی دعوت ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. جب قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن کی آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں، تو اس میں ایک اہم سورہ سورہ اخلاص ہے جو ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے.
لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا، اس کے برابر، اس کے ہمسر، اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کی ایک سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے شروع میں جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے جو 3 آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا تعارف، اللہ کی صفات اور اللہ کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، اور وہ بیان کر لینے کے بعد کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ان آیتوں کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو آسانی کے ساتھ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ تمام نبی دنیا میں آئی تھے اپنے قوم کو شرک سے بچانے کے لیے، کفر سے بچانے کے لیے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام نبیوں نے، تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو شرک سے بچنے کی تعلیم دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو اس وقت میں وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ ان آیتوں کو دیکھیں اور ان حدیثوں پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ تو اسلام میں انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جنات ہو، نالے ہوں یا ندی ہو، جانور ہو یا پھر انسان ہو، پہاڑ ہو یا درخت ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی بھی چیز کی عبادت وہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اللہ کے سوا۔ اسلام نے مسلمانوں کو اس سے روکا اور منع کیا ہے۔ اسلام میں اللہ کے بعد سب سے مقدس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے وہ بتایا ہے۔ لوگوں کو نبی کی عزت و احترام کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، جب تم نبی سے بات کرو تو تمہاری بات نبی کے بات سے بلند نہ ہو جائے، اور نبی سے ایسے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گناہ ہے، اور اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال اور نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ کہا کہ وہ لوگ جو نبی کو گھر کے باہر سے آواز دے کر بلاتے اور پکارتے ہیں وہ نادان ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر وہ ملنے آئے ہیں اور نبی گھر کے اندر ہیں تو وہ باہر کھڑے رہیں جب تک نبی خود باہر نہ نکل جائیں، آواز لگا کر کے نبی کو نہ بلائیں۔ یہ ادب سکھایا گیا، یہ تعظیم سکھائی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسول اللہ کی عزت و احترام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے بعد ہی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد ایک مسلمان کے نزدیک سب سے معتبر اور سب سے مبارک، سب سے مقدس اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کسی کی عزت و احترام کرنا الگ چیز ہے، کسی سے محبت کرنا الگ چیز ہے، اور پوجا عبادت کرنا الگ چیز ہے۔ تو رسول اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ کی عزت و احترام کرنا، یہ ایمان میں داخل ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کی پوجا اور عبادت کی جائے، اس سے شریعت نے روکا اور منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک سرکش اونٹ بھاگتے ہوئے آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا۔ یہ منظر کو دیکھ کر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اونٹ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کریں۔ اس وقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سجدہ کرانے سے روکا اور منع کیا۔ صحابہ کرام کے خواہش پر یہ فرما دیا کہ انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اسی فرمان کا نتیجہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، بڈھا آشرم بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو مسلمان نہیں کے برابر ملیں گے۔ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، اپنے ماں باپ کی آج بھی عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم دیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تاکید کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات کے لیے آمادہ کریں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ اس کو جس کو تم جانتے نہیں ہو، میرے ساتھ تم کسی دوسرے کو اگر شریک ٹھہراؤ، اس بات کا حکم تمہارے ماں باپ دیتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت سنو، ان کی بات مت مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں البتہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو اس دنیا میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جو قرآن بار بار ماں باپ کی بات سنو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، قرآن بار بار کہہ رہا ہے، وہی قرآن کہتا ہے کہ جب ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہیں تو پھر ان کی بات نہ سنو، ان کی بات نہ سنو۔ تو ماں باپ کی بات بھی شرک کرنے کے معاملے میں نہیں جو سنی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف قرآن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ماں باپ کی عزت و احترام کرنے، ماں باپ کی خدمت کرنے، ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن قرآن ماں باپ کی پوجا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اور آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ بے حد محبت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت، حقیقی محبت، اصلی محبت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اپنے ماں باپ سے کرتا، اور ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی عبادت اور ایک دوسرے کی پوجا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ محبت اور وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس کی پوجا کرے۔ ہم لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کی پوجا نہیں کرتے۔ ہم لوگ بیوی بچے سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچے کی عبادت نہیں کرتے۔ بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، لیکن بھائی بھائی کی پوجا یا بھائی بھائی کی عبادت نہیں کرتا۔
محبت وفاداری الگ چیز ہے، کسی چیز کی پوجا اور عبادت کرنا الگ چیز ہے۔ محبت کرنے وفاداری کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ عبادت اور پوجا کے لائق، ہمارے پرستش کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، جس کو پڑھ کر ہم مومن اور مسلمان ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، محبت وفاداری کا تعلق الگ ہے اور پوجا عبادت کا تعلق الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت وفاداری بہت سارے لوگوں سے کرنے کا حکم دیا، لیکن پوجا اور عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پوجا کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا دستور، اس ملک کا قانون بھی ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب پر ہم عمل کریں اور اس مذہب کی ہم تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ مذہبی آزادی مکمل طور پر ہمارے قانون نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے چند سالوں سے ان تمام چیزوں پر جو سختیاں ہو رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے غافل ہوں گے اور آپ لوگ اس سے انجان ہوں گے۔ مذہب کوئی بدلنا چاہتا ہے، مذہب کوئی دوسرا اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے قانونی طور پر اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ آدمی چاہ کر کے بھی وہ مذہب نہیں بدل سکتا۔ اور جو لوگ مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، مذہب کی دعوت دیتے تھے، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان ہو، کتنے لوگوں کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ سب ہمارے ملک کے قانون اور دستور کے خلاف ہے۔ دیکھیے آدمی کتنے بھی طاقتور ہو جائے، ہم اور آپ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوان ہیں، ابھی اچھے خاصے ہٹے کٹھے ہیں، اکیلے 5 آدمی سے لڑ سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہمارے جو بڑے عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 1 آدمی سے بھی نہیں لڑ سکتے، لیکن کبھی وہ بھی اس پاور میں تھے، اس طاقت میں تھے کہ اکیلے 5 کو پچھاڑ سکتے تھے۔ پچھاڑ سکتے تھے، نہیں پچھاڑ سکتے تھے، پچھاڑ سکتے تھے۔ طاقت و قوت، حکومت و سلطنت، عہدہ منصب ہمیشہ ایک کے پاس نہیں رہتے۔ فرعون کو آپ دیکھ لیں، اسی عہدہ کی گرمی کی وجہ سے، حکومت کی گرمی کی وجہ سے وہ خود کو خدا کہنے لگا تھا، لیکن اس کی بھی گرمی نکلی یا نہیں نکلی؟ اس کے بھی عہدے ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ عبرت ناک موت مرا۔ تو جو بھی ہٹلر بننے کی کوشش کیا ہے اس دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اگر آج بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ منمانے طریقے سے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے حکومت، اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کریں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو برداشت تو کر لیتا، شرک کو برداشت کر لیتا، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور ظالموں کا عبرت ناک انجام ہوتا رہا ہے اس دنیا میں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے آج تک لاکھوں کروڑوں ایسے مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے ظالموں کو بہت جلدی پکڑتے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی ظلم پر اتر آئے، زیادتی پر اتر آئے، مسلمانوں کو پریشان کرنے پر اتر آئے، تو ہو سکتا ہے کچھ دن تک ان کو خوشی مل جائے، وہ اپنے پاور کا استعمال کر لیں، لیکن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے حکومت ہمیشہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، حکومت بدلے گی، وقت بدلے گا، رات ہمیشہ کے لیے نہیں آتی ہے، اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں آتا ہے۔ رات میں کتنی بھی تاریکی ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، لیکن جب صبح ہوتے ہی سورج نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا، تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وقت بدلے گا، یہ بات ان لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آج مسلمانوں کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وندے ماترم کہنا پڑے گا، جب تک تم وندے ماترم نہیں بولو گے تمہیں اس ملک میں رہنے کا حق اور اختیار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو تم بول رہے ہو کس ناطے سے بول رہے ہو؟ کیا ہمارے ملک کا قانون یہ کہہ رہا ہے، دستور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی وندے ماترم نہ بولے تو وہ اس ملک میں نہیں رہے گا؟
ملک میں رہنے کا اختیار جب قانون دیتا ہے، دستور دیتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ وندے ماترم مسلمان نہیں بولیں گے تو نہیں رہ سکتے اس ملک میں؟ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وندے ماترم بولنا پڑے گا، تو جس زمانے میں وندے ماترم گیت لکھی گئی، یہ ترانہ لکھا گیا لوگوں کے اندر ہندوستان کی محبت کو جگانے کے لیے، دیش بھکتی پیدا کرنے کے لیے، اس زمانے میں ان کے پرکھوں نے وہ ترانہ نہیں گایا۔ جب ضرورت تھی تب تو ترانہ نہیں گائے، جب ضرورت تھی تب وہ اس گیت کو نہیں گائے، اور آج اس گیت کے سہارے اور اس ترانے کے بہانے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں ہم اور آپ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ایک اسکول کے ذمہ دار ہیں، کافی سالوں سے آپ جیمس اسکول چلا رہے ہیں۔ خان صاحب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ 2020 میں نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد ایجوکیشن پالیسی میں کئی بار تبدیلی ہوئی، لیکن پوری پالیسی یا پورا سسٹم کو کبھی چینج نہیں کیا گیا۔ 2014 میں جب بی جے پی نے اعلان کیا تھا الیکشن سے پہلے، اس نے اپنے کئی دعوے کیے تھے، اعلان کیا تھا، اس میں ایک اعلان یہ بھی تھا کہ ہم نیو ایجوکیشن پالیسی لائیں گے۔ 2014 میں جیتنے کے بعد ہی اس نے باضابطہ ایک کمیٹی تیار کیا، اور اس کمیٹی نے 2 سال میں یہ رپورٹ پیش کیا کہ یہ ایجوکیشن پالیسی میں چینجنگ اور تبدیلی سے کام چلنے والا نہیں ہے، مکمل پورا سسٹم بدلنا پڑے گا۔ پھر 2017 میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم نیو ایجوکیشن پالیسی بنا کر کے دو۔ وہ 2019 میں الیکشن سے پہلے پوری پالیسی تیار کر کے دے دیے، لیکن اب چونکہ الیکشن ہونے والا تھا اس وجہ سے مودی حکومت نے اس کو اندر ہی اندر رکھ دیا، اور جیسے ہی 2019 میں وہ جیت گئے، جیتنے کے بعد مئی میں رزلٹ کا اعلان ہوا، جون نہیں جولائی میں اس نے ایک کمیٹی کو اور اس میں چھان بین کرنے، تحقیق کرنے کے لیے اجازت دی، اور 6 مہینے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا۔ 6 مہینے کے بعد جب رپورٹ پیش کیا تو اس وقت میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا۔ 2020 میں جولائی کے مہینے میں جب سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے، اس وقت میں نیو ایجوکیشن پالیسی ود آؤٹ ڈسکسنگ ان پارلیمنٹ پاس کر لیا گیا۔ اتنا بڑا قانون آپ بنا دیے، اتنا بڑا قانون، اور اس میں 2 بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اب تک جو ایجوکیشن پالیسی تھی ہندوستان کی وہ یہ کہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں تھا۔ مطلب کیا؟ مسلمان کا بچہ اپنا مذہب وہ اپنے حساب سے سیکھے گا، عیسائی کا بچہ اپنا مذہب اپنے حساب سے سیکھے گا، ہندو کا بچہ اپنا مذہب اپنے حساب سے سیکھے گا، اسکول اس کو مذہب کی تعلیم نہیں دے گی۔ لیکن اب جو سسٹم بنا ہے نیو ایجوکیشن پالیسی میں، وہ باضابطہ ہندو مذہب کے حساب سے پوری پالیسی تیار کی گئی ہے، اور اب باضابطہ اسکول میں بچوں کو ہندو مذہب کی تعلیم دی جائے گی، اور ہندو مذہبی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں بچوں سے کروائے جائیں گے، اور اسی میں سے ایک وندے ماترم بھی ہے کہ ہر بچے کو جو اسکول میں پڑھتا ہے اس کو وندے ماترم کہنا پڑے گا۔ اب وندے ماترم ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ وندے ماترم جو ترانہ ہے، اس ترانے میں اس ملک کو دیوی مان کر کے اس کے پوجا اور عبادت کرنے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے تو ہم یہ دعویٰ کرتے، اقرار کرتے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب اگر یہ ترانہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ ہمارا غلط ہو گیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب، کرناٹک ٹمکور کے رہنے والے ہیں۔ پورے ہندوستان میں 50 سے بھی زائد بڑے بڑے اسکول ڈیبس کے نام سے، دار ارقم پبلک اسکول کے نام سے ان کے ممبئی میں، میسور میں، حیدرآباد میں، بنگلور میں، لکھنؤ میں، دلی میں 50 سے زائد اسکول ہیں، اور ہندوستان کے ایجوکیشنل سسٹم پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ جب پوری پالیسی کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں پر آزادی کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ آیا ہے وہ فتنہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہے۔ ہماری نسلوں سے ایمان چھیننے، ایمان ختم کرنے کے پورے منصوبے بنائے گئے ہیں، اور اسی منصوبے کے تحت کام ہو رہے ہیں۔
تو محترم حضرات، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب ایسے موقع سے ہم کیا کریں گے؟ ایسے موقع سے ہمیں، اب ہم تو ایک عمر گزار لیے ہیں، ہمارے ایمان کو شاید کوئی اب بدل نہیں سکتا، لیکن جو بچہ ابھی 8 کلاس میں پڑھتا ہے، 5 کلاس میں پڑھتا ہے، 2 کلاس میں پڑھتا ہے، 10 کلاس میں پڑھتا ہے، ہمیں اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں اپنے نسلوں کو سمجھانا ہوگا کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے، مسلمان کون ہوتے ہیں، نبی کس کو کہا جاتا ہے، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ آج ان کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی محبت ان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں، کیسی محبت۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے لگے تو مکے والوں نے آ کر ان کو روک لیا اور کہا کہ صہیب، تم جب مکہ آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج تم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہے ہو، مکے میں اتنے سال رہ کر تم نے اتنی ساری دولتیں کمائی ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ ہمیں وہ ساری دولت لے کر تم کو جانے دیں گے؟ تم کو ہم ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ روک لیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، میں اپنی پوری دولت اگر تمہیں دے دوں تو کیا تم لوگ مجھے مدینہ جانے دو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم پوری دولت مجھے دے دو تو پھر مجھے تم سے کیا لینا دینا ہے؟ انہوں نے اپنی ساری دولت جو کئی سال رہ کر کے مکے میں تجارت کر کے کمایا تھا، وہ پوری دنیا، پوری کائنات، پوری دولت ان لوگوں کے حوالے کر کے اکیلے اپنی جان ایمان بچا کر مدینہ پہنچے۔ یہ قدر سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو ایمان کی قیمت، کہ جان سے بڑھ کر اگر اللہ نے ہم کو کچھ دیا ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ جان ایک طرف ہو، ایمان ایک طرف ہو، جان جائے تو جائے، مرنا بہرحال ایک دن ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہیں آیا ہے، ہر ایک کو مرنا ہوگا، مرتے رہے ہیں، جان چلی جائے تو چلی جائے، پر انشاءاللہ ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ ہم کو اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔